بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعوذ کے پہلے کلمہ پر تیسری ویڈیو بنائی جا رہی ہے۔ آج ہمارا تیسرا سبق ہے اور یہ ہمارا آخری سبق ہے اس کلمے پر۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعوذ کا دوسرا کلمہ اور اس پر جو تجویدی قوانین جاری ہوتے ہیں ان کا اجرا کرنا، اس پر جو ہے ویڈیو بنائی جائے گی۔ تو ہم کل والے جو سبق میں پہنچے تھے متحرک پر، تو جس حرف پر زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، اس کو متحرک حرف کہتے ہیں۔ حرکات کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں۔ معروف کی جو ادائیگی ہے اس کا خیال رکھیں۔ یہاں پر بھی ایک قاعدہ آج لکھا گیا ہے کہ یہ جو اوپر پیش موجود ہے اس کو معروف پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے مجہول طریقہ، ایک ہوتا ہے معروف، یعنی عربی لہجہ، تجوید و قراءت کے مطابق عربی لہجہ میں پڑھنا، یہ معروف طریقہ کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر الحمد، یہ دو پڑھنا یہ معروف طریقہ ہے، الحمد، لیکن اس کو پڑھنا الحمدو، دو پڑھنا یہ مجہول طریقہ ہے، دو مجہول اور دو معروف۔ اسی طرح یہ بھی ذو، یہ پڑھنا مجہول طریقہ ہے اور ذو پڑھنا معروف طریقہ ہے۔ بو اور بو میں فرق ہے، تو اور تو میں فرق ہے، ثو اور ثو میں فرق ہے، جو اور جو میں فرق ہے۔ یعنی جو ہے یہ مجہول طریقہ ہے اور جو ہے معروف طریقہ ہے۔ تو الحمدو پڑھیں گے، الحمدو نہیں پڑھیں گے۔ تو یہ جتنی بھی حرکات آئیں گی، زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، ان کو حرکات کہتے ہیں۔ ان کو عربی لہجے میں تجوید و قراءت کے قوانین کے مطابق معروف پڑھیں، مجہول جو ہے ہرگز نہ پڑھیں۔ آگے جزم، یہ جو دال نما علامت آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو جزم کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام سکون ہے۔ جس حرف پر سکون ہو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، تو یہ علامت سکون کہلائے گی۔ اور جس حرف پر یہ سکون ہے یعنی واو، یہ واو جو ہے یہ ساکن کہلائے گا۔ اس کے بعد وال کا مخرج کیا ہے؟ تو زبان کی نوک کہہ لیں، بعض نے سرا لکھا ہے، اوپر والے جو دونوں دانت ہیں ان کے اندرونی کنارے سے ادا ہوگا، یعنی زبان کی نوک یا سرا اور اوپر والے دانتوں کے جو سامنے والے دو دانت ہیں اوپر والے، اس کے اندرونی کنارے سے جب وہ زبان کی نوک یا سرا لگے گا تو اس وقت یہ ذال ادا ہوگا، تو یہ ذال کا مخرج ہے۔ اس کے بعد واو مدہ کو معروف پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یہ واو مدہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی، تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ معروف پڑھنا ہے۔ اس کا کیا طریقہ ہے؟ یہ قرہ حضرات نے 3 مثالیں سامنے رکھ کر یہ سمجھایا ہے کہ نور، اس میں جو واو ادا ہو رہی ہے یہ معروف ہو رہی ہے، لہذا نور کی واو کی طرح واو مدہ کو پڑھیں۔ اور ایک حرف ہوتا ہے اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں چور، شور، اس میں واو ادا ہو رہی ہے لیکن یہ مجہول طریقے سے ہو رہی ہے، لہذا اس طرح نہیں پڑھنا۔ تو یہ آپ کو نشان نظر آ رہا ہے، یعنی نور کی واو کی طرح واو مدہ کو پڑھیں گے۔ اور چور، شور، یہ اوپر سے اس کی نفی کر دی ہے کہ یہ اس کی جو واو ہے نا یہ مجہول طریقے سے ادا ہو رہی ہے، اس طرح جو ہے نا واو کو ادا نہیں کرنا۔ تو مطلب یہ اس کو او نہیں پڑھیں گے، او پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ او، او، اس طرح جس طرح پڑھا ہے نور، نو، او، اسی کے وزن پر۔ تو یہ ایک تختی پوری پڑھائی جاتی ہے حروف مدہ کی، اس میں سمجھانے کے لیے پیش کی جاتی ہے آگے الفاظ بو، تو، تھو، جو، اسی طرح او، یہ اسی وزن پر، اسی طریقے سے۔ تو نور کی واو کی طرح معروف پڑھیں گے، چور، شور کی واو کی طرح مجہول جو ہے نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو 4 نمبر پر چیز ہے کہ یہ جو کلمہ ہے اس کو پڑھتے وقت اکثر جو ہے نا کچھ غلطیاں پائی جاتی ہیں۔ کبھی تو پڑھ دیتے ہیں، یہ لکھا ہوا ہے اعوذ، بعض اعوذ، یعنی یہاں پر عین کی جگہ حمزہ آ جائے گا،
یہاں پر عین تو آئے گی لیکن اوپر زبر لگ جائے گی، پیش حالانکہ ہے۔ بعض لوگ ایک ہی حمزہ پڑھتے ہیں، عین کو چھوڑ جاتے ہیں، بعض لوگ عین پڑھتے ہیں اور حمزہ چھوڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا اعوذ پڑھنا، اعوذ پڑھنا، اعوذ پڑھنا، اعوذ پڑھنا یا اعوذ پڑھنا، یعنی حمزہ کے اوپر جو ہے پیش لگا دی، حالانکہ یہاں پر عین ہے۔ بعض لوگ جو ہے نا عین پیش والی پڑھ جاتے ہیں اور حمزہ چھوڑ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ذال ہے اس پر سیٹی پیدا کر دیتے ہیں اور سختی جس کی وجہ سے وہ زا بن جاتی ہے۔ تو یہ تمام صورتیں جو ہے نا یہ لحن جلی میں آئیں گی۔ لحن کہتے ہیں غلطی کو، ایک ہوتی ہے لحن خفی اور ایک ہوتی ہے لحن جلی۔ لحن خفی چھوٹی غلطی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ خوبصورتی میں کمی پیدا کرتی ہے۔ بعض علماء کرام نے اس کو ناپسندیدہ شمار کیا ہے، مکروہ شمار کیا ہے ایسی غلطی کو، لیکن جو لحن جلی ہے وہ بڑی غلطی ہے، واضح غلطی ہے۔ بڑی غلطی اگر پائی جائے تو قرآن پاک اس طریقے سے پڑھنا حرام ہے۔ جب لحن جلی کا ارتکاب ہوگا تو قرآن پاک کی تلاوت اس طرح حرام ہو جائے گی، اور بعض اوقات تو معنی فاسد ہو جاتا ہے، اور اگر عقیدہ وہ رکھا جائے تو کفر بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو حرف کی جگہ پر حرف بدل دینا، حرکت کی جگہ دوسری حرکت آ جانا، یہ لحن جلی میں چیزیں شمار ہوتی ہیں۔ اس کا مکمل بیان اگر آپ نے پڑھنا ہے، لحن کی اقسام، ان کے آگے مثالیں اور تفصیلی جو بیان اور اس کا جو حکم ہے اگر آپ نے پڑھنا ہے تو تجوید کش حلوی کے مقدمہ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح نوٹس تیار کیے ہیں قرآنی آیات پر تجویدی قوانین کا اجرا، تو اسی جگہ پر اسی کے ضمن میں یعنی اسی کے تحت آپ کو لحن جو ہے نا اس کا مکمل بیان ملے گا۔ لحن کا معنی کیا ہے، لحن کے اقسام کتنی ہیں، ان کی تعریفیں، ان کے حکم، ان کے آگے مثالیں بڑے آسان طریقے سے سمجھایا گیا، تو وہ آپ ضرور پڑھیں۔ تو یہاں پر اگر آپ عین کی جگہ پر حمزہ لائیں گے، یا عین تو لائیں گے اور اوپر پیش کی بجائے زبر لائیں گے، یا عین کو ختم کر دیں گے یا حمزہ کو ختم کر دیں گے، یہ اس کی مثالیں ہیں۔ یا حمزہ پیش والا لائیں گے، یا عین پیش والی اور حمزہ ختم کر کے، یا ذال کی جگہ زا پڑھ دیں گے، تو یہ تمام چیزیں لحن جلی میں شمار ہوں گی، تو ایسی قرات جو ہے وہ حرام ہے، تو لہٰذا اس کو درست پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر لفظ ہے عو تو اس کو عو ہی پڑھے، اعوذ اعوذ، ٹھیک ہے۔ پہلے علیحدہ علیحدہ پڑھنے کی کوشش کریں، اعوذ 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 اعوذ، یعنی اس طرح، یعنی یہاں پر زبر ہی پڑھی جائے، یہاں پر عین کی آواز اور اس پر پیش ہی پڑھی جائے، واو مدہ معروف ہی بنے۔ اگر آپ نے اعوذ پڑھ دیا تو زبر آ جائے گی، اعوذ پڑھ دیا تو حمزہ ہی ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یا اعوذ پڑھ دیا تو حمزہ زبر والا ختم ہو جائے گا، تو مطلب ایسا نہیں کرنا، اعوذ اعوذ، یعنی اس طرح درست پڑھے۔ اب لکھا ہوا ہے کہ ذال پر آپ نے سیٹی کی جو ہے نا آواز جو ہے پیدا نہیں کرنی، کیونکہ سیٹی کی آواز پیدا کرنا یہ زا میں بدل دے گا، سختی اور سیٹی جب پیدا آئیں گی تو زا میں بدل جائیں گی۔ اگر صفت استعلاء یعنی اس کو پر کر دیں گے، موٹا کر دیں گے، تو اس وقت یہ وا بن جائے گا، تو وا ہم نے پڑھا ہے، یہ وا بن جائے گا، تو ہم نے اس کو پر کر کے وا بھی نہیں بنانا اور زا بھی نہیں بنانا، سیٹی سختی پیدا کی تو زا بن جائے گا، تو جس طرح ہے اسی طرح پڑھنا ہے، وہ بغیر پر کیے، بغیر سیٹی کی آواز پیدا کیے اور بغیر سختی کیے اس کو ادا کریں گے۔ آگے جو ہے عین، اس کو مکمل نہ لکھنے کی کیا وجہ ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو عین جو ہے اس کا سرا لکھا ہوا ہے، دھڑ چھوڑا ہوا ہے، تو اصل میں حروف مرکبات جو ہے نا اس میں ایک قاعدہ لکھا ہوا ہے، بدری قاعدہ آپ پڑھ لیں، اس کے شروع میں جب حروف مرکبات کی تختی شروع ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے قانون لکھے ہوئے ہیں کہ دو یا دو سے زائد حروف مل کر جو ہے مرکب بنتا ہے، تو حروف مرکبات جو ہے نا اس میں تبدیلی کیا آتی ہے، حروف تہجی جو ہے نا اس کے جو سرے لکھے جاتے ہیں اور دھڑ چھوڑ دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر یہ قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب حروف تہجی کو ہم اکٹھا کریں گے یعنی ان کا مرکب بنائیں گے تو ان کا سرا لکھا جائے گا اور ان کا دھڑ چھوڑ دیا جائے گا۔ ہاں آخر والا جو حرف ہوتا ہے وہ مکمل لکھا جاتا ہے، لیکن شروع والے جو ساتھ والے ہیں، مثال کے طور پر یہ الحمد کو آپ لے لیں تو لام مکمل نہیں لکھا ہوا، سرا لکھا ہے، دھڑ چھوڑا ہے، ہا مکمل نہیں لکھا ہوا، سرا لکھا ہے، دھڑ چھوڑ دیا،
میم اس کو مکمل نہیں لکھا، سرا لکھا ہے، دھر چھوڑ دیا، تو یہ قاعدہ حروف مرکبات والا جاری ہوا کہ جب حروف تہجی کو جو ہے نا ملا کر لکھا جاتا ہے، دو یا دو سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، وہ مرکب بن جاتا ہے، اور ان میں تبدیلی کیا آ جاتی ہے کہ سرے لکھے جاتے ہیں اور دھاڑے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ ہاں جو آخر والا حرف ہوتا ہے، جیسے یہاں دال ہے، اس کو مکمل لکھا گیا، تو جو بھی کلمہ ہوگا آخر والا حرف مکمل لکھا جائے گا، اور شروع والے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا سرے جو ہیں لکھے جائیں گے اور دھڑ چھوڑ دیے جائیں گے۔ اب ہم اس کے ہجے کرتے ہیں، تو آپ نے اسی طرح لکھنا جس طرح حروف تہجی میں آپ کو پڑھایا گیا ہے، اور اسی طرح حروف کو ادا کرنا ہے۔ حمزہ، حمزہ، یہ جو ہا جو آخر میں ساکنہ جزم والی، یہ آپ نے ضرور ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے بھی وضاحت گزر چکی کہ اس دال نما علامت کو جزم کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام جو ہے سکون ہے، اور جس حرف پر سکون ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ تو ساکن حرف کو پڑھتے کیسے ہیں؟ ساکن حرف کو اپنے سے پچھلے والے حرف سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ میم کے اوپر جزم ہے تو اس کو بھی پیچھے والے حرف سے یعنی ہا سے ملائیں گے، ہا کے اوپر جزم ہے تو اس کو پچھلے حرف یعنی زا سے ملائیں گے۔ اسی طرح واو پر جزم ہے، سکون ہے، تو اس کو پیچھے عین جو ہے اس کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، کیونکہ یہی ساکن حرف کا جو ہے نا پڑھنے کا طریقہ ہے۔ تو حمزہ، اکثر لوگ پڑھتے ہیں حمزہ حمزہ، وہ آخر والے ہا نہیں پڑھتے، حمزہ زبر آ، یہ اتنے ہم نے ہجے کیے اور اس کا رواں بھی کر دیا۔ آگے جو ہے اس کے اب ہم ہجے کریں گے اور اس کا رواں کریں گے۔ عین، یہ اوپر مد لگی ہوئی ہے نا، تو مد کی ادائیگی کرنی ہے۔ عین پیش، واو جزم، اس پر بھی مد ہے، اس کو بھی پڑھتے وقت دراز کرنا ہے، جزم۔ اب یہ اتنا کیا بنا؟ او، حرف مدہ کا خیال کرتے ہوئے دراز کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ او، او، اب اس کے ہجے کیے اور اس کا رواں کیا۔ اب پیچھے جو ہمارا رواں تھا وہ اور یہ رواں، اب یہ کیا بن گیا؟ ٹھیک ہے، آ او، آ او، اس طرح۔ آگے ہے ذال پیش ذو، اب پورا کیا بن جائے گا؟ اعوذ، اعوذ، اعو، اعو، یعنی آپ یہاں پر حمزے کی زبر پڑھیں گے، یہاں پر جو ہے نا پیش کے ادائیگی، درازگی بھی اور عین کی آواز بھی۔ اعو، اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر آ، عین پیش، واو جزم، او۔ اچھا، دعوت اسلامی والے جو ہیں وہ ہجے کچھ ہٹ کر کراتے ہیں، یعنی وہ پہلے حروف کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا اوپر والی جو علامات ہیں یا حرکات ہیں ان کو پڑھا جاتا ہے۔ ان کا طریقہ بھی ٹھیک ہے، ہم نفی نہیں کرتے، لیکن اس میں ایک چیز ہے کہ مثال کے طور پر یعنی عین پڑھیں، اس کے بعد آپ واو پڑھیں گے، تو اس کے بعد آپ پیش پڑھیں گے نا، تو ذہن میں یہ جائے گا کہ پتہ نہیں پیش اس کے اوپر ہے، یعنی شبہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم پڑھتے ہیں نا عین واو پیش، تو یہ اب کیسے پتہ چلے گا کہ اس پر ہے یا اس پر ہے؟ لیکن وہ ان کا انداز ہے، شروع میں کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ آخر میں رواں جو ہے جو ہم فائدہ حاصل کریں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اس طریقے سے کریں یا اس طریقے سے کریں۔ لیکن ہمارے جو ہے نا مدارس میں جو ہے نا اس طرح بھی ہجے رائج ہے مساجد میں، اور دعوت اسلامی والے ہجے وہ بھی رائج ہے۔ جو دعوت اسلامی والے جو ہے نا ان کے مدارس ہیں یا مساجد ہیں، ان میں اس طریقے سے پڑھائے جاتے ہیں، جو اس طرح پڑھنا چاہے وہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آخر میں رواں جو بننا ہے ایک ہی بننا ہے، ہجے کرنے کا بس اپنا اپنا انداز ہے۔ اور بعض جو ہے اہل سنت کی جو مساجد ہیں ان میں جو ہے نا اس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، عین پہلے حرف پڑھا، اس کے بعد اس کی اوپر والی علامت پیش، واو جزم، پہلے حرف پڑھا اس کے بعد اس کی وہ علامت، یہ کیا بن گیا؟ او، ذال پیش ذو، اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے، اعو، او پیش ہو، اعوذ، اس طرح کریں۔ جزاک اللہ۔